رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو بہت سی نعمتوں اور دولتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس نے اس کی ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت مال کی بھی ہے، جس کے ذریعے ہم انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ وہ اپنی نعمتوں میں کسی کو زیادہ حصہ عطا کرتے ہیں اور کسی کو کم عطا فرماتے ہیں۔ اس کی حکمت وہ حکیم خدا ہی جانتا ہے جس میں یہ تقسیم کر رکھی ہے، لیکن سب کا لب لباب اور خلاصہ ایک ہے کہ اللہ سب کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون اچھا عمل کرے گا، کون عقل مند بن کر موت سے پہلے موت کی تیاری کرے گا، مالدار اپنی مالداری میں اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا، غریب اپنی غربت میں اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا، صحت مند اپنی صحت میں اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا یا نافرمانی کرے گا، بیمار اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا یا اللہ کے حکموں کو ٹھکرا دے گا۔ اللہ رب ذوالجلال یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو اس لیے مالدار اس بے فکری میں نہ رہے کہ اللہ نے دنیا میں مجھے اپنا فضل عطا کیا، مال عطا کیا، تو آخرت میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں گا، وہ مجھے عنایت کر دے گا۔ غریب اس سوچ میں نہ پڑے کہ دنیا میں میں غریب ہوں تو کل قیامت میں مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال دونوں کو آزمانا چاہتے ہیں اور دونوں کا حساب ہوگا۔ اللہ کے یہاں کسی کو چھوٹ نہیں، پروردگار سب کا حساب لے گا، وہ مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہر ایک سے اللہ اپنی نعمتوں کا حساب لے گا، ہر ایک کو رب کے سامنے اپنے کیے کرائے کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ مال اللہ کی طرف سے جو نعمت مالداروں کو عطا ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جسے میں نے مال دیا وہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا یا ادا نہیں کرے گا، وہ مال غریبوں پر خرچ کرے گا یا بخالت کر کے اپنے پاس روک رکھے گا۔ اسی کے محلے میں کئی بیوہ اور یتیم زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنے مال کو ان پر خرچ کرے گا یا اللہ کی اس نعمت کو وہ روک کر رکھے گا۔ اللہ رب ذوالجلال یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی دین کے تقاضے، کبھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی مسجد بنانے کا، کبھی مدرسے کی تعمیر کا، تو کبھی کسی اور فلاحی کام کی ضرورت پیش آتی ہے، تو یہ اللہ کا دیا ہوا یہ مال اس راستے میں خرچ کرے گا یا نہیں کرے گا، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔
جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، میرے محبوب آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہے، چاندی کے درہم ہیں، سونے کے دینار ہیں، ایک دو دینار و درہم بھی ہو تو ہم اس اللہ کی اس وعید میں شامل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ سب کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچوں گا اور آپ علیہ السلام سے عرض کروں گا یا رسول اللہ، ہمارے پاس ہم میں سے ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ مال موجود ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے آیتیں جو آپ پر نازل ہوئی اس کا مطلب سونا چاندی جمع کر کے رکھنے والوں کو دردناک عذاب ہوگا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اسی سونے چاندی کو جس کو انسانوں نے جمع کر کے رکھا، اسی پیسے اور روپے اور ڈالر کو جس کو انسانوں نے اپنے بینکوں کے کھاتوں میں جمع کر کے رکھا، اپنی الماریوں کے تجوریوں میں گن گن کر جمع کر کے رکھا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جنہوں نے اپنے مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کر سنبھال کے رکھا، ان کے لیے ویل اور تباہی، جہنم کی وہ آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا جو آگ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو یا رسول اللہ، اگر یہ آگ میں ہمارے سونے اور چاندی کو تپایا جائے اور اسی سے پیشانیوں کو داغ دیا جائے، پہلوؤں کو داغ دیا جائے، پشتوں کو پیٹھ کو داغ دیا جائے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ مال موجود ہے۔ صحابہ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ذرا بھی اگر کسی کے پاس چاندی ہو، تھوڑا سا بھی سونے کا کوئی ذخیرہ ہو، چھوٹی سی مقدار بھی ہو، وہ بھی اس آیت کی وعید میں شامل ہے۔ تو اس لیے صحابہ پریشان ہو گئے، کیونکہ صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے یقین بنا لیا تھا کہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی ایک طرف ہے، آخرت میں اگر ناکامی اور رسوائی ہو گئی تو پھر کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کی نظروں کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا ہمیشہ منظر رہا کرتا تھا۔ آج مسلمان میں اور آپ دنیا میں لگ کر آخرت کو بھلا بیٹھے، لوگوں کے جنازے دیکھ کر بھی، لوگوں کی موت اور ان کی تدفین دیکھ کر بھی ہمیں عبرت حاصل نہیں ہو رہی، نہ وہ خوف، نہ وہ ڈر، نہ اللہ کے سامنے پیشی کا خوف اور حساب دینے کا ڈر آج مسلمان کو کھاتا ہے۔ کوئی خوف نہیں، نڈر ہو کر مسلمان اپنے کام میں مست و مگن ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عمر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ درہم دینار ہمارے پاس، کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی، وضاحت کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑی بھی سونے کی مقدار ہو، چاندی ہو، ان سب کو عذاب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو مال دیا اور اس پر جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے یہ وعید ہے کہ ان کے اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر انہی کے چہروں کو داغا جائے گا، انہی کے پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا اور ان کی پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہے جسے تم نے خزانہ بنا کر کے اپنے لیے جمع کر کے رکھا، چکھو اس کا مزہ، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس خزانے کو تم نے جمع کیا تھا، جن چیزوں کو تم نے اکٹھے کیا تھا،
چکھو ان چیزوں کا مزہ، ان پیسوں کا، ان روپیوں کا، ان ڈالروں کا، اور تمہارے بینک کے ان کھاتوں کا، تمہاری تجارت کے اس مال کا تم جس کے زکات نہیں دیتے تھے، اس سونے چاندی کا جس کی تم زکات دیا نہیں کرتے تھے، اس کا مزہ چکھو۔ اللہ تبارک و تعالی اسی لیے مال دیتے ہیں کہ دیکھیں بندے کون اس پر اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے اور کون نافرمانی کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا۔ ایک آدمی کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، رنگ بدلا ہوا، جلد کھینچی ہوئی، اور دوسرا آدمی گنجا تھا، سر کے بال نہیں تھے، پریشان تھا اس کی اپنی بیماری میں، اور تیسرا نابینا تھا، اندھا تھا، کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا کی، جان دیا اور اس کی سلامتی عطا فرمائی۔ بیمار سے معلوم کرے کہ صحت کی قدر قیمت کیا ہوا کرتی ہے۔ کتنے بیمار ہسپتالوں میں مہینوں سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، صحت کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے تھوڑی سی کیا بیماری دے دی، وہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ کبھی معائنہ کریں، دیکھیں ان کی حالت، اپنی صحت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کتنے ڈائلیسس کے پیشنٹ، کتنے ہارٹ کے، دل کے بیمار، اور کتنے آنکھوں کے مریض، کتنے شوگر کے مریض، اور کتنے کینسر کے مریض، کتنے قسم قسم کی بیماریوں کا شکار اور پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی۔ یہ تینوں بڑے پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا، ایک فرشتے کو انسانی شکل دی اور ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی شخص کے پاس آیا جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، اس کے سامنے آیا اور اس سے پوچھا تمہاری کیا پریشانی ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میری پریشانی یہ میری کوڑ کی بیماری ہے، لوگ مجھ سے نفرت اس بیماری کی وجہ سے کرتے ہیں، میرے قریب نہیں آتے، مجھے اپنی محفلوں میں نہیں بلاتے، مجھے اس کا بہت غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، ہمیشہ میں اپنے آپ میں پریشانی کا شکار رہتا ہوں، مجھے اس بات کا افسوس رہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیماری دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ رب ذوالجلال نے اپنا فضل فرمایا، اس کی بیماری کو دور کر دیا، وہ صحت مند اور تندرست ہو گیا۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا بتاؤ تمہیں کون سا مال پسند ہے، بکری، گائے یا اونٹ، ان تین میں سے کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اللہ کے فضل سے ایک 10 مہینے کی حاملہ اونٹنے کو اس کے حوالے کیا، اور وہاں سے پھر گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی حال چال دریافت کیا اور اس سے پوچھا بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ اس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ میں گنجا ہوں، لوگ مجھے اس لیے نفرت کرتے ہیں اور مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بال عطا کر دے، تو اس لیے میں بھی لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کروں، ان کی مجلسوں میں شریک ہو سکوں، اس لیے آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ فرشتے نے دعا کی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کے سر پر بال اگا دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا۔ فرشتے نے پوچھا تمہیں مال میں کون سا مال پسند ہے، گائے پسند ہے یا بکری پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ اللہ کے فضل سے انہوں نے گائے اس گنجے کے جو ابھی صحت مند ہو چکا تھا اس کے حوالے کی، آگے چل دیے، اس نابینا کے پاس پہنچے جو اپنے آنکھ کی بینائی سے محروم تھا۔ میرے بھائیوں پھر ایک مرتبہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے جو ایک ایک نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہے، کروڑوں بھی اگر دنیا کی دولت خرچ کر دی جائے یہ نعمت کوئی خرید نہیں سکتا۔ کروڑوں کی دولت اکٹھی ہو جائے
اس سے آپ دوائی خرید سکتے ہیں، میرے رب کی قسم صحت نہیں خرید سکتے۔ اللہ کی قسم اللہ نے دولت دے بھی دی تو اس سے کوئی انسان آنکھوں کی بینائی نہیں خرید سکتا، کوئی اس کے ذریعے سے وہ بستر مہنگے خرید سکتا ہے، نیند خرید نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں مجھے اور آپ کو وہ عطا کیا ہے، ان نعمتوں کے شکرانے میں اگر میں اور آپ اپنے سر کو پیشانی کو زمین پر رگڑ کر موت تک سجدے کی حالت میں گزار دیں، خدا کی قسم اللہ کی ایک نعمت کا شکر میں اور آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اس نابینا نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، میری تو پریشانی میں کسی کو دیکھ نہیں پاتا، مجھے آنکھ مل جائے تو سب سے بڑی میرے لیے دولت ہے، میری یہ دولت مجھے نصیب ہو جائے عطا ہو جائے، تو اس لیے آپ میرے لیے دعا کریں۔ فرشتے نے دعا کی، اپنا ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو آنکھ عطا کر دی، روشنی آنکھ۔ اللہ کی قدرت ہے، وہ خدا جو اتنے بڑے سورج کو اپنے حکم سے بغیر کسی کے سہارے سے اللہ روزانہ طلوع کرے اور شام ہوتے ہوتے اس کو پھر سے ڈبو دے، رات کی تاریکی پھیل جائے، دن میں لوگ اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں اور راتوں میں اپنی تھکان دور کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، استراحت کرتے ہیں۔ اللہ نے اس لیل و نہار کے تغیر اور تبدیلی کا انتظام کیا، میرا رب ہے، بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کیا، اس زمین کو میرے آپ کے لیے گول ہونے کے باوجود فرش کے طور پر، گہوارے کے طور پر اس نے ہمارے لیے بچھا دیا۔ تیرا رب ہے کہ وہ ضرورت پڑتی ہے آسمانوں پر بادلوں کو لے آتے ہیں، بارش کا انتظام ہوتا ہے، سوکھی زمین بنجر زمین کو پھر سے سبزی اگانے کے قابل بنا دیتا ہے۔ میرے خدا کی قدرت ہے، اس نے اتنے بلند و بالا آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے ان پہاڑوں کو بنا کر زمین کو ہلنے سے، کمزور پڑنے سے اس کو روک رکھا، پانی کے ذخیرے بنا دیے، ان درختوں کو ہریالی دی، ان پتوں کو ہرا بنایا اور اس میں پھول مختلف بنائے، ہر ایک کا رنگ الگ کیا، خوشبو الگ بنائی اور پھل الگ بنائے، ان کے رنگ الگ بنائے، سائز الگ بنائے اور ان کے اللہ پاک نے مزے الگ بنائے۔ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، کسان ایک ہے، لیکن الگ الگ اس سے اناج اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتے ہیں، انسانوں کی غذا کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ قادر مطلق ہے، وہ بینا کو نابینا کو بینا کر دے، آنکھ والے کو آنکھ کی روشنی سے محروم کر دے، وہ لولے کو اچھا کر دے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ مٹی کا ایک پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے، اللہ اس میں جان ڈال دیتا اور وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مختلف قسم کے پرندے لیں اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے حضرت ابراہیم نے کر دیے اور ان کے گوشت اور ہڈیوں کو پوری طرح سے ملا دیا اور اس کے خیمے کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دیا اور پھر ان کو بلایا، اللہ کا نام لے کر بلایا، تو اللہ پاک نے ان مختلف پرندوں کی ہڈیاں جو الگ الگ کر دی گئی تھی، جو الگ الگ ملا دیے گئے تھے، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کرے، آگ جلاتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے اس نے حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا، پانی ڈبوتا ہے اللہ کے حکم سے، اس نے حضرت موسیٰ کو جبکہ وہ چھوٹے سے تھے پانی نے نہیں ڈبایا، وہی موسیٰ کے اور اللہ کے دشمن فرعون کو اور اس کے لشکر کو اس نے پانی میں ڈبو کر غرق کر کے بتا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی مشیت اس کے اس کارخانے میں چلتی ہے، اس کی زمین پر کائنات میں اللہ کی مرضی چلتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کا حکم نافذ ہوتا ہے، اس کے خلاف ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم سے اس اندھے کو اللہ نے بینائی عطا کر دی۔ پھر فرشتے نے پوچھا آپ کی خواہش کیا ہے، کون سا مال آپ چاہتے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے بکری پسند ہے، انہوں نے ایک بکری اس کے حوالے کی
اور اپنے اللہ کا حکم پورا کر کے وہ فرشتے چلے گئے۔ ایک عرصہ بیت گیا، اللہ تو آزماتے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ پوری زندگی اور موت کا فلسفہ ایک ہی کام ہے، وہ ایک امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اللہ اسی کا حساب لیتے ہیں اور اسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی مال دے کر تو کبھی مال چھین کر، کبھی جان لے کر تو کبھی جان دے کر، کبھی نقصان کر کے تو کبھی نفع پہنچا کر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے واضح کر دیا، کبھی نقصان کر کے ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی دشمن کے خوف میں مبتلا کر کے تمہیں آزماتے ہیں، اور کبھی تمہارے جان لے کر ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اللہ نے بدلے کا دن، جزا کا دن، وہ حساب کا دن وہ قیامت میں مقرر کر دیا ہے۔ اس دن اللہ حساب لے گا، نیکوکاروں کو اچھا بدلہ عطا کرے گا اور بدکاروں کو جہنم کے طور پر ان کی سزا کا فیصلہ سنائے گا۔ ایک عرصہ بیت گیا، پھر اللہ پاک نے اسی فرشتے کو وہی پہلے والی شکل دی اور کہا کہ دوبارہ جاؤ اور ان تینوں سے سوال کرو، انہی سے مال کا مطالبہ کرو۔ فرشتہ پہلے کوڑ شخص کے پاس آیا جسے کوڑ کی بیماری تھی، اس کے پاس آ کر ایک غریب کی شکل میں سے کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے اپنی منزل کو جانا ہے، مقام تک پہنچنا ہے، لیکن پہنچنے کے لیے میرے پاس کوئی اسباب نہیں، سارا مال چھن گیا ہے، اگر آپ ایک اونٹ مجھے دے دیں تو میں اس اونٹ پر بیٹھ کر اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا، جواب میں اس کوڑی شخص نے جواب دیا، میرے پاس تو بہت مانگنے والے ہیں، بہت سے سوال کرنے والے ہیں، بہت سے لوگوں کے حقوق میرے اوپر ہیں، میں تم کو کہاں سے دے سکتا ہوں، میرے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ آج بھی اگر کسی سے، کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں، ان سے اگر مانگے بہانے کرتے، فلاں کو دینا، فلاں کو دینا، فلاں کا حق ہے، فلاں کی ذمہ داری ہے، بہانے کرتے، اسی بہانے اور ٹال مٹول میں وہ اپنا پلہ جھاڑ لیتے۔ اس نے بھی یہی کیا، میرے اوپر بہت سے حقوق، آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ فرشتے نے کہا اور یاد دلایا، میں شاید تم کو جانتا ہوں، کیا تم وہی کوڑی نہیں ہو جو کوڑ کی بیماری سے پریشان تھے؟ اللہ پاک نے تمہیں اونٹنی دی اور تمہارا مال بڑھ گیا۔ تو اس نے جواب میں کہا، جب انسان کو مال بہت زیادہ ملتا ہے تو وہ اندھا بن جاتا ہے، دولت خود اندھی بھی ہوتی ہے اور انسان کو اندھا بھی بنا دیتی ہے۔ جیسے ہمارے لوگ عام طور سے، ہماری بولی میں کہاوت ہے، چمبار کو دولت ملے تو چنے میں چھتری پکڑے۔ تو اس طرح سے لوگوں کی حالت بھی، غربت اور افلاس کا زمانہ دیکھ کر بھی اگر مال و دولت ملے، روپیہ پیسہ آ جائے تو اس میں گھمنڈ سے چور ہو کر پھر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ غرور اور تکبر، گھمنڈ سے وہ سینہ پھلا کر لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ کوئی غریب کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، خاندان کے غریبوں کی کوئی حیثیت نہیں، محلے اور پڑوس میں رہنے والے مفلسوں کا کوئی خیال نہیں۔ اپنی دولت کے نشے میں، اپنی سواریوں میں، اپنے بنگلوں میں، اپنے بینک بیلنس کے نشے میں وہ زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکموں سے دور زندگی گزارتا ہے۔ اس نے کہا کہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ مجھے کوئی بیماری تھی؟ میں تو صحت اور تندرستی کے ساتھ پیدا ہوا تھا، مجھے کوڑ کی کوئی بیماری نہیں تھی۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے مالدار بنایا،
میں پہلے غریب تھا بعد میں مال ملا، کس نے تم کو کہہ دیا؟ میں تو باپ دادا سے مالدار ہوں، آبا و اجداد میرے روپیے پیسے والے، میں تو بڑا پیسے خاندانی پیسے والا۔ وہ اپنی اوقات بھول گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جو بھی نعمت دی اس کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا ایک قانون ہے، شکر گزار بندوں کو ان کی نعمتوں میں اللہ اضافہ کرتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے۔ وہ اللہ جس نے قارون کو دولت عطا کیا، دولت کے نشے میں چور قارون نے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ قارون، وہ تو حضرت موسیٰ کا خالہ زاد بھائی تھا، کوئی دور کا آدمی بھی نہیں تھا، اسے حضرت موسیٰ نے اللہ کا حکم سنایا، اللہ نے دولت دی، تمہیں اس مال کی زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ زکوٰۃ کا حکم صرف مجھے اور آپ کو نہیں، جتنی امتیں پہلے آئی اللہ نے پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ کا حکم فرض کیا تھا، وہ بھی اپنی مال کا زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ ان کی زکوٰۃ کو کہیں کھلی جگہ میں یا ٹیلوں کے اوپر رکھ دی جاتی، آسمان سے آگ آتی اس کو کھا جاتی، جلا دیتی، تو معلوم یہ پڑتا کہ اس کی زکوٰۃ اور صدقے کو اللہ نے قبول کر لیا، اور جس کی زکوٰۃ اور صدقے کو آگ نہ کھاتی تو معلوم یہ ہوتا کہ اس کی زکوٰۃ اور صدقے کو اللہ نے قبول نہ کیا۔ تو یہ پچھلی امتوں کا یہ حال تھا، لیکن اس امت پر اللہ نے رحم کیا، مالداروں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں، انسانوں کا بھلا بھی ہو رہا ہے، غریبوں کا بھلا بھی ہو رہا ہے، بیواؤں، یتیموں، بے سہارا اور بے کسوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور دوسری طرف مالدار جن کی زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے یا نہیں قبول ہو رہی ہے، اگر قبول نہ ہونے کی کوئی علامت ظاہر ہوتی تو وہ مالدار زکوٰۃ دے کر بھی شرمندگی کا شکار ہوتے، اللہ نے اس سے بھی اس امت کو بچا لیا۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی زکوٰۃ تھی، اس امت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جو بندے زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اپنے مالوں کو پاک کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا سارا مال گندا رہتا ہے اور جہنم کی آگ بن کر کل قیامت میں اسی آگ کے ان کو عذاب جھیلنے پڑتے ہیں۔ زندگی تو مختصر سی ہے، ہارون نے بھی یہی کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا، اللہ کا حکم ہے تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اور اس نے انکار کیا، کیوں میں اپنے مال کو راہ خدا میں کیوں خرچ کروں؟ اور اس سے کہا گئے تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال ہے۔ اس نے بے باکی کے ساتھ نڈر ہو کر اللہ کے پیغمبر سے کہا، یہ اللہ کا عطا کردہ نہیں بلکہ میں نے میرے ہنر سے کمایا، میری عقل مندی سے میں نے کمایا، میری ہوشیاری سے میں نے مال کمایا، میری بھاگ دوڑ سے میں نے مال کمایا، میری محنت سے میں نے مال کمایا، میری آفس کی ڈیوٹی سے میں نے مال کمایا، میرے دکان سے میں نے مال کمایا، میرے کھیت سے میں نے مال کمایا، میرے بزنس سے میں نے مال کمایا، میری کمپنی سے میں نے مال کمایا۔ آج کا مسلمان بھی یہی جواب دیتا ہے جو قارون نے جواب دیا، میری ہنر مندی، میری عقل مندی، میری ہوشیاری، میری محنت، میرا علم، میرا ایجوکیشن، میری ڈگری، میری پراپرٹی، جسے میں بیچتا خریدتا رہا تو پھر میں نے مال کمایا ہے، اس میں کیوں غریبوں کو دوں؟ میں کیوں رشتہ داروں پر خرچ کروں؟ میں کیوں کسی اور پر خرچ کروں؟ میں کیوں کسی مسجد کو مال عطا کروں؟ میں کسی مدرسے کے طلبہ پر اپنے مال کو کیوں خرچ کروں؟ یہ مال تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے۔
اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے، کسی کی زبان پر یہ جرأت کے الفاظ نکل رہے ہیں، تو پھر وہ قارون کی اس زندگی سے سبق لے جس نے حضرت موسیٰ کے سامنے بے باکی سے یہی جواب دیا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک پورا پلان کیا، ایک عورت کو لالچ دے کر تیار کیا کہ حضرت موسیٰ پر تہمت لگائے۔ بالآخر انجام کار اس عورت نے واضح کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، قارون نے مجھے لالچ دے کر موسیٰ پر زنا کی تہمت ڈالنے کے لیے ابھارا ہے۔ تو حق واضح ہو گیا۔ اللہ پاک کی طرف سے حضرت موسیٰ پر وحی آئی اور حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ آپ جو مانگیں آپ کو پورا کر دیا جائے گا، آپ جو دعا کریں آپ کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے بد دعا کی کہ وہ اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا جائے۔ وہ آخری وقت چیختا رہا، پکارتا رہا، افسوس کا اظہار کرتا رہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آؤں گا، موسیٰ کے رب پر ایمان لے آؤں گا۔ اس وقت کے اس کے ایمان لینے، اس کے اس یقین دہانی کرانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کو ستانے والا، اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے والا اور اللہ کے حکم کو توڑ کر زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس مال کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ دنیا میں زکوٰۃ دینا، اپنوں کا پرایوں کا حق ادا کرنا نہایت ضروری بن جاتا ہے۔ اس فرشتے نے اس کو یاد دلایا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ تم کوڑی تھے، تو اس نے کہا کس نے آپ کو کہہ دیا کہ میں بیمار تھا، میں مادر ذات صحت مند پیدا ہوا ہوں، اور کس نے آپ کو بتایا کہ میں غریب ہوں، پھر بعد میں مجھے اونٹنی کے ذریعے سے دولت آئی؟ جی نہیں، ہمارے آبا و اجداد بھی مالدار تھے، میں خاندانی روپیے پیسے والا ہوں۔ ایک فرشتہ وہاں سے نکلا اس گنجے کے پاس، جو فرشتے کی دعا سے اچھا ہوا تھا، اور اسے گائے ملی تھی اور اس کا بھی بڑا ریوڑ بن چکا تھا، اور اس کے پاس بھی آیا مفلسی کی شکل میں اور اس سے کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، مفلس ہوں، میرا سامان کھو چکا ہے، آپ سے میں مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں مقام تک پہنچنے کے لیے آپ نے اگر ایک گائے دے دی تو میں اس کا استعمال کروں گا، اپنی ضرورت پوری کروں گا، اپنی منزل پہنچ جاؤں گا، مسافر ہوں، میرا خیال کریں۔ تو اس نے بھی وہی ٹال مٹول کیا، فلاں کا حق میرے اوپر، فلاں کی ذمہ داری میرے اوپر، فلاں خاندان کے فلاں آدمی کی شادی کی ذمہ داری میرے اوپر، اس لیے آپ کو دینے کے لیے میرے پاس ایک گائے بھی نہیں ہے، آپ جا سکتے۔ فرشتے نے اس سے کہا مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ گنجے تھے، اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو بال دیے، اور یہ بھی یاد ہے کہ آپ مفلس تھے، اللہ نے آپ کو دولت دی۔ اس نے بھی انکار کیا، کس نے کہا کہ میں گنجا تھا، میں تو اچھا ہوں، صحیح سالم ہوں، کس نے کہہ دیا کہ میں غریب تھا، میرے آبا و اجداد مالدار تھے، میں خاندانی کروڑ پتی ہوں، ارب پتی ہوں، مالدار ہوں، آپ کی یہ بات صحیح نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے حق میں بددعا کی، آگے چلے گئے، انہوں نے یہی بددعا کی فرشتے نے کہ جس حال میں تو پہلے تھا اللہ تجھے ویسا ہی بنا۔ اور پھر اس نابینا شخص کے پاس پہنچتے جس کو اللہ کے فضل سے بینائی ملی اور فرشتے کی دعا سے ایک بکری ملی، اور اس سے بھی جا کر وہی سوال دوہرایا، میں مفلس ہوں، مسافر ہوں، اگر ایک بکری مل جائے آپ کا احسان ہو جائے گا، میں اپنی منزل کو آپ کی بکری کا استعمال کر کے کسی طرح مقام تک گھر چلا جاؤں گا، منزل پہنچاؤں گا۔ تو اس نے، اس نابینا نے جس کو اللہ نے آنکھ عطا کر دی، اس نے کہا ایک بکرے نے آپ جتنی بکریاں چاہیں یہاں سے لے جا سکتے ہیں، میں آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، میں آپ کو روکوں گا نہیں، کیونکہ وہ بندہ اپنی اوقات کو جانتا تھا،
اپنی اوقات کو پہچان کر زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ بھی انسانوں کو اپنی اوقات یاد دلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان کیا تجھ پر وہ وقت نہیں گزرا جس وقت تو ایسے ناپاک قطرے کی شکل میں تھا کہ اس کو اپنی زبان سے بولنا بھی تو گوارا نہیں کرتا تھا۔ اسی ناپاک قطرے کو اللہ نے آنکھوں میں تبدیل کیا، اسی ناپاک قطرے کو کان میں تبدیل کیا، زبان میں تبدیل کیا، یہ پورا سارا وجود بخشا، اور انسان دنیا میں کیا آیا؟ محتاج بن کر آیا، اور اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سارے انتظامات کیے۔ پھر جب بڑا ہوا، 14-15 سال کی عمر کو پہنچا، بالغ ہوا، تب جا کر اللہ نے اس پر احکامات فرض کیے، نماز فرض کیا، روزہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کیا، حج فرض کیا، آداب سکھائے، اخلاق سکھائے۔ اب جو بڑا ہوا، اب اپنی عقل پر ناز کر رہا ہے، اپنی جوانی پر اترا رہا ہے، اپنی صحت پر گھمنڈ کر رہا ہے، اپنی دولت کے نشے میں چور ہو کر میرے رب کے حکموں کو ٹھکرا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انسان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تو کچھ نہیں تھا، میں نے تیرا وجود بخشا ہے، یا تو اپنی اوقات کو بھلا چکا ہے۔ وہ انسان کامیاب ہے جو اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے، اور وہ انسان ناکام و نامراد ہے جو اپنی اوقات کو بھلا دیتا ہے۔ اور اس بکری والے نے کہا کہ آپ جو چاہیں، جتنی چاہیں بکریاں لے جائیں، میں آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، آڑ نہیں بنوں گا۔ فرشتے نے کہا مجھے تمہاری کوئی بکری کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی طرف سے انسانی شکل و صورت میں بھیجا گیا فرشتہ ہوں۔ اللہ تم تینوں کو آزمانا چاہتے تھے۔ وہ جو کوڑ کی بیماری والا ہے، وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا تھا، میں نے اس کے لیے پہلے دعا دی تھی، اب بددعا کر دی، وہ پہلے جیسا بن چکا ہے۔ اور وہ گنجا جس کو اللہ نے گائے دے کر اس کی دولت میں اضافہ کر دیا تھا، اب وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا، میں نے پھر سے بددعا کی، وہ اپنی حالت پر دوبارہ پرانی حالت پر لوٹ چکا ہے، اور تم ایک اللہ کے اس امتحان میں کامیاب نکل گئے۔ تم کو اللہ نے نعمت دی، دولت دی، اور تم نے اپنے اوقات کو یاد رکھا، اللہ کی اس عظیم نعمت کو یاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا چاہا، امتحان میں تم کامیاب ہو گئے اور باقی دو ناکام ہو گئے۔ آج کے مالداروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج کر امتحان نہیں لے رہا ہے، بلکہ آج کے مالداروں، تمہارے محلے میں جو غریب ہیں وہی فرشتے تمہارے لیے امتحان کا ذریعہ ہے، تمہارے خاندانوں میں جو بیوہ ہے وہی تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، تمہارے پڑوس میں جو یتیم ہے وہی تمہارے لیے تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے، تمہارے دین کے جتنے خرچ کرنے کے راستے ہیں وہی تمہارے لیے آزمائش اور امتحان کا ذریعہ ہے۔ اگر تم نے اپنی زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات اور عطیات سے ان لوگوں کو محروم کیا، یاد رکھیں اس دینے والے خدا کو لینا بھی آتا ہے، اس نوازنے والے خدا کے پاس چھیننے کی بھی قدرت ہے۔ اس گنجے اور کوڑ سے اللہ پاک نے چھین کر دکھایا، تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی دولت اور عطا کردہ نعمت کو اس کے بندوں پر خرچ کرو، اور میرا خدا غیور خدا ہے، غیرت مند خدا ہے۔ میرے اور آپ کو اگر، مجھے اور آپ کو اگر کسی دوست نے ایک بار چائے پلا دی تو ہم تو اسے احسان مانتے ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو اس احسان کا بدلہ چکا نہ دو، اسے انتظار میں رہتے ہیں کب موقع ملے دوست کو چائے پلاؤں، کب موقع ملے فلاں صاحب نے احسان کیا ان پر میں کس طریقے سے احسان کروں، ان کی خدمت میں میں کیا تحفہ پیش کروں۔ ایک غیرت مند انسان کی غیرت کبھی احسان لے کر خاموش ہونا نہیں چاہتی،
اللہ تو بڑا غیور ہے، اگر اس کے بندوں پر خرچ کیا وہ تو اس کی مخلوق ہے، اس کے بندے ہیں، اس کی بندیاں ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ غیرت مند سب سے زیادہ غیور ہے، وہ دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں جو اللہ کو قرض حسنا عطا کرے؟ وہ اللہ کیا پوچھ رہا ہے؟ غور کرے اس کے اس جملے پر، اور وہ کہہ رہا ہے قرض حسنا کون مانگ رہا ہے؟ اللہ مانگ رہا ہے۔ اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ ساری کائنات تو اس کی ہے۔ کتنے نئے نئے خزانے انسان آج بھی زمین سے دریافت کر رہا ہے۔ پچھلے زمانے میں لوگ سونا اور چاندی اور مختلف دھاتوں کے خزانے کو جانتے تھے، پھر ایک عرصہ ہزاروں سال اس دھرتی نے دیکھا، پھر اس کے بعد آئل ڈیزل پیٹرول کے خزانے ہاتھ لگے، اس سے کام لینا انسان نے سیکھا، پھر اور آگے ترقی کرتا گیا یہ زمانہ۔ یہ لوگ انہوں نے اب کتنی نئی نئی چیزیں جو نئی نئی ٹیکنالوجی سے نئی نئی انرجی کے سورسز وہ پا رہے ہیں، اللہ اس کے زمین میں خزانے بھر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کس زمانے میں کس دور کے لوگوں کو کون سی نعمت کی ضرورت ہے۔ اگر گاڑی سے چلنے والے بیل گاڑی کے زمانے میں اگر آج کے لیتھیم کے بھنڈار ملتے تو ان کو کیا پتا چلتا کہ اس سے کیا کام لیا جائے گا۔ وقت بدلتا گیا، لوگوں نے تجربے کیے، اللہ نے اس کے خزانوں کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے خزانے اس کے ہیں، آسمان اس کے، زمین اس کے، ساری دولت اور انعامات سب کچھ اس کے۔ وہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ میرے بھائیو وہ آپ ہی لوگ ہیں جو اللہ کو قرض حسنا دینے والے ہیں، وہ ہم بندے اور بندیاں ہی ہیں جو اللہ کو قرض حسنا دینے والے ہیں۔ کیا قرض حسنا؟ غریب کی مدد کر دینا، اللہ کو قرض دینا ہے۔ بیوہ کی مدد کرنا، اللہ کو قرض دینا ہے۔ یتیم کے کام آنا، اللہ کو قرض دینا ہے۔ اس کے مسجدوں پر خرچ کرنا، اللہ کو قرض دینا ہے۔ مدرسوں پر خرچ کرنا، اللہ کو قرض دینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرض دیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اس کو ایسے نہیں، حدیث میں آیا اگر کوئی ایک کھجور کا دانہ، اور بعض حدیث میں آیا ایک لقمہ بھی اگر صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھوں میں بدلتے رہتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور کا دانہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ کل قیامت میں ہمارے اعمال جس ترازو میں تولے جائیں گے، خدا کی شان کے وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا، اللہ اس چھوٹے سے صدقے کو اتنا بڑا کر کے عطا کرے گا۔ وہ قرض حسنہ لینے والا میرا اور آپ کا خدا۔ میں ایک واقعے سے آپ کو اللہ کی غیرت سمجھانا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہو کر راستے سے گزر رہے تھے، اتنے میں آپ کی سالی وہاں سے گزر رہی تھی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی، وہ اپنے سر پر کھجور کا ایک ٹوکرا، وزنی ٹوکرا رکھ کر گزر رہی تھی۔ حضور کی نظر ان پہ پڑی، حضور نے اپنی سواری کو روک کر حضرت اسماء کو اشارہ کیا کہ وہ بھی اپنی سواری پر سوار ہو جائیں۔ اس وقت تک پردے کا حکم آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ کے اس ارشاد فرمانے پر حضرت اسماء نے جواباً عرض کیا یا رسول اللہ، میرے شوہر زبیر بہت زیادہ غیرت مند ہے، آپ چلے جائیں، میں چل کے چلی جاؤں گی۔ وہ ان کی غیرت آپ کے ساتھ جاتے ہوئے گوارا نہیں کرتی۔ تو حضرت رسول اکرم آگے بڑھے، سامنے حضرت زبیر سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا، کہا کہ اس طرح سے ہوا، آپ کی بیوی نے مجھ سے یہ کہا کہ تم بڑے غیرت مند ہو۔ تو اس پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی ہیں، میری غیرت گوارا نہ کرتی کہ اگر آپ کے ساتھ میری بیوی بیٹھ کے چلی جاتی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ آج کتنے بہنوی ہیں وہ اپنی سالیوں کو اپنی سواری پر گھماتے ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ اپنے
دیور کے ساتھ وہ بھابھی بیٹھ کے سفر کرتی ہے. اللہ کی پناہ سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ پاک نے جن رشتوں کو میں حرمت رکھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. آپ کے بات چیت کر لینے سے کوئی جواز اور حلال کی صورت پیدا نہیں ہو جاتی. اللہ کے لیے اللہ سے ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو. تنہائی میں بھی ڈرو, مجمع میں بھی ڈرو. اور کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا 3 4 لوگ سواری کرتے ہیں, ایک ہی سواری ہے, ایک چلانے والا لڑکا ہے, پیچھے 2 3 لڑکیاں بیٹھی ہیں. کیا تماشا آپ نے بنا رکھا ہے, یہ کیسی بے حیائی ہے. آپ کی سواری ہو سکتا ہے وہ آپ کی بیٹیاں کیوں نہ ہو. پوچھو حضرت عمر سے, جب بیٹی گھر آئی تنہا تھے, گھر سے باہر نکل کے بیٹھ گئے. پوچھنے والے نے پوچھا عمر کیا بات ہے, جاتا ہوا بھی دیکھتا ہوں آپ باہر بیٹھے, واپسی پر بھی دیکھتا ہوں کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں اندر نہیں جاتے. حضرت عمر نے جواب دیا امت کی ماں, میری بیٹی حفصہ گھر میں تنہا موجود ہے, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ تنہائی میں رہوں. وہ تو امیر المومنین تھے, وہ تو اللہ کے نبی کے شاگرد تھے, غلام تھے, ان کی غیرت ہے. تو آج کا بے غیرت مسلمان باہر گلیوں میں اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو ایک ہی سواری پر بٹھا کر گھماتا ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے. حیا کرو, خوف کرو, اللہ بہت زیادہ غیرت مند ہے. حضرت زبیر نے عرض کیا یا رسول اللہ, یقیناً میری غیرت گوارا نہیں دیتی تھی کہ اگر میری بیوی اسماء آپ کے ساتھ سوار ہو جاتی, آپ کے ساتھ اس حال میں جبکہ دوسرے صحابہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے قافلے میں ہو, تو میری غیرت بالکل گوارا نہیں دیتی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ زبیر بہت غیرت مند ہے, اور میں زبیر سے زیادہ غیرت مند ہوں, اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. وہ اللہ بہت غیور ہے, غیرت مند ہے. جو خدا اتنی غیرت رکھنے والا ہے, غیور ہے, وہ خدا ہم سے قرض لے اور ہم کو واپس نہ کرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ دنیا میں بھی واپس کرے گا, ایک کے بدلے 10 دے گا, اور آخرت میں تو بے حساب دے گا. اس کے پاس تو کوئی لمٹ نہیں, ان لمٹ وہ دیتا ہے, وہ بے حساب دیتا ہے, جتنا چاہے دے دیتا ہے. نیت کے خلوص جتنا ہوگا اتنا ہی وہ فضل فرماتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, رمضان کا یہ مقدس مہینہ بھی ہے برکتوں کا, مغفرت کا, اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. اس کی رحمت جوش مار کر ہم سے مخاطب ہے, وہ ہم سے کہہ رہی ہے اللہ کے راستے میں لوٹا دو, اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, اس کے سامنے سجدے میں رہو, اس کی کتاب کی تلاوت بھی کرو, اور اس کے بندوں پر خوب خرچ بھی کرو. وہ اللہ تم سے قرض لے کر تم کو لوٹائے گا, دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں خوب نوازے گا, بہت نوازے گا. اس لیے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, آؤ مسلمانوں عہد کرو کہ اللہ کو قرض دینے کا یہ موقع ہے. ہر ایک اپنے مال کی زکات دے. لوگ سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں, میرا کرائے کا مکان ہے, میرے پاس بیکار کے کچھ پیسے ہو سکتے ہیں, کرائے کے مکان میں رہنے والا ہوں, میرے اوپر کوئی زکات کیسے فرض ہو سکتی ہے. اس شبے کو نکالیں. خاص مکان اور کرائے کے مکان کی تفریق شریعت نے نہیں کی, شریعت نے ایک ضابطہ بنا دیا, اس کو علماء نے سمجھا دیا. جس کے پاس 7.5 تولے سونے اور یا 52.5 تولے چاندی, آج کے گرام کے حساب میں جس کے پاس 80 پر 7.5 گرام سونا, یاد رکھ لیں اسے, 80 پر 7.5 گرام سونا اور یا 612 گرام چاندی جس کے پاس ہو, آج کی قیمت کے حساب سے, پریزنٹ ایئر کے آج کی قیمت کے حساب سے جس کے پاس 13 لاکھ کا سونا ہو, یا کہ 1,80,000 کی چاندی ہو, یا اتنے پیسے ہو, ضروری نہیں کہ سونا اور چاندی ہی رہے, یا اس کے بقدر 1,80,000 کی مالیت کا, اگر کسی کے پاس سونا چاندی دونوں ملا کر اتنا ہو, یا صرف چاندی ہو, یا ایک تجارت کا پیسہ ہو, یا ایک اپنی آمدنی میں بچت پیسہ ہو, اور کچھ سونا ہو اور کچھ پیسہ ہو, سب ملا کر رقم
1,80,000 کسی کے پاس ہے، چاہے وہ کرائے کے مکان میں ہو یا خاص مکان میں ہو، اور اس مال پر سال گزر چکا ہو، تو اب ایسے بندے پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مہنگائی کا زمانہ، اللہ پاک نے سونے چاندی کی جہاں قیمتیں بڑھی تو زکوٰۃ کے نصاب کی قیمت بھی تو بڑھ گئی۔ یہی پچھلے سال 80-90 ہزار روپے جس کے پاس تھے وہ صاحب نصاب بن جاتا تھا، اب جس کے پاس 1,80,000 کی مالیت بن جاتی ہے وہ آج کے حساب سے صاحب نصاب ہے۔ اس میں سے اسے اپنے مال کا زکوٰۃ، اس کے پیسوں میں سے، اس کی کمائی میں سے 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ 40واں حصہ یعنی 2.5%، 100 روپے کے 2.5 روپیہ وہ زکوٰۃ دینا ہے، 1000 روپے کے 25 روپے، لاکھ کے 2,500 روپے، اس طرح سے اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا ہے۔ 40 لاکھ کسی کے پاس ہے تو 1 لاکھ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، 1 کروڑ کسی کے پاس ہے 2.5 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ اب آپ کا مال نہیں ہے، وہ 2.5 لاکھ اگر زکوٰۃ دے دیا تو پھر باقی جو آپ کی کروڑوں کی جائیداد، کروڑوں کا بزنس کا مال، کروڑوں کا سونا چاندی اور پیسہ ہے، وہ سب کا سب اب آپ کا پاک ہو جائے گا۔ ورنہ یہ جو 2.5%، 2.5% آپ کا جو زکوٰۃ کا مال ہے، اگر وہ مال زکوٰۃ میں نہیں دیا گیا تو پھر باقی مال بھی گندا ہو جائے گا، اور یہ سارا مال کل قیامت میں عذاب کا ذریعہ بن جائے گا، جہنم میں ڈالے جانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اسی مال کے ذریعے سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تیرا مال ہے جسے تو نے جمع کر کے رکھا تھا، یہ وہی تیرا مال ہے جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ اور اللہ کے بندوں اور بندیوں، اللہ کے لیے زکوٰۃ دینے والے بنو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو، وہ زکوٰۃ کے مستحق کوئی بھی کیوں نہ ہو، آپ ان تک زکوٰۃ پہنچاؤ۔ اگر آپ کے خاندان میں آپ کا بھائی غریب ہے، بہن غریب ہے، اور کوئی اپنے رشتہ داروں میں غریب ہے، ساس سسر ہے، سالی اور سالہ ہے، وہ بھی اگر مستحق ہے، آپ وہ سید نہ ہو اور وہ خود صاحب نصاب نہ ہو تو ان کو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر وہ مالدار ہو، سید ہو، تو پھر ان کو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو دی تو اس کی بھی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اپنی اولاد کو دی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، سالے سالی کو دے سکتے ہیں، بھابھی دیور اور جیٹھ کو اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکتی ہے، ساس سسر کو مال کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اپنے اصول اور فروع یعنی والدین اور اسی طرح باپ دادا نانا نانی ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اپنی جو نسل ہے اسے بھی اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح مال کی زکوٰۃ جن پر فرض ہو چکی ہے وہ اپنی زکوٰۃ کو فوراً ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے میرے پاس سونا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، زکوٰۃ کیسے ادا کروں گا؟ اللہ پاک نے محنت کرنے کے لیے جسم دیا، طاقت دی، محنت کرو، کماؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی شکل و صورت نہیں ہے آپ کو پیسے کما کر مال کی زکوٰۃ دینے کی، امید ہے کہ 2-4 مہینے میں آ جائیں گے تو اس وقت آپ 2-4 مہینے کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن کوئی شکل و صورت اگر بچی نہیں ہے زکوٰۃ آپ بالکل دے ہی نہیں سکتے۔ وہ جو مال سونا رکھا ہوا ہے، وہ زیورات رکھے ہوئے ہیں، اب اس کی زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اس مال کی کیا ضرورت ہے جس مال کو جہنم کے عذاب بنا کر ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے؟ اسی میں سے تھوڑا بیچ دو اور پھر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا،
ایک ہے شیطان، وہ انسانوں کو وہ دھوکے کا، خسارے سے ڈراتا ہے کہ تم اگر زکوٰۃ دے دو گے مال گھٹ جائے گا، خسارہ ہو جائے گا۔ لیکن میرا رب وعدہ کر رہا ہے، وہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے، تم نے اگر زکوٰۃ دے دی، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں اور نعمت عطا کرے گا، مغفرت بھی فرما دے گا۔ کسے رحمان کے وعدے پر یقین ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور جو شیطان کی دھمکیوں سے ڈر رہا ہے وہ زکوٰۃ اپنے پاس روک لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے اور زیادہ بڑھ کر دینے کی بھی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔